عظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہم ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں رب کے حضور حاضر ہیں۔ آج کی ہماری یہ پاکیزہ نشست اسلامی مالیاتی نظام میں بنیادی ممنوعات کے حوالے سے ہوگی۔ کچھ معروضات کہ جو اسلامی مالیاتی نظام میں ممنوع چیزیں ہیں اس حوالے سے جو بنیادی باتیں ہیں وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اور صحیح اس کی جو تفصیل ہے وہ بفضل خدا کل وہ ساری چیزیں بیان ہوں گی کہ جو اسلامی نقطہ نظر سے جن کا لینا اور جن کا دینا حرام ہے۔ آج صرف چند اصول ہی بتائے جائیں گے۔ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل آئی ہے۔ اسلام ہمیں معاملی جو ہے معاملات کرنے میں بڑا نظام فراہم کرتا ہے۔ اسلام انکم کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام خرچ کے اعتبار سے بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ دونوں چیزوں کی رہنمائی ہمیں اسلام عطا فرماتا ہے۔ اسلام سارے کاروباروں کو منافع بخش قرار نہیں دیتا۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تمہاری ہر ڈیلنگ نفع بخش ہو، تمہارا ہر معاہدہ جو ہے تمہیں نفع دے۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے، بلکہ بعض ڈیلنگز اور بعض جو ہے تمہارے معاہدے اور بعض دیے ہوئے پیسے وہ تمہیں نفع نہیں بھی دیتے۔ اسلام اس چیز کا قائل ہے۔ اسی موضوع کے تحت اگر ہم اپنی روایتی انشورنس کو لے لیں، بیمہ پالیسی بھی آتی ہے، اس میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ بنیادی طور پہ انشورنس جو ہے وہ نام تھا میوچل ہیلپ کا، باہمی امداد کا۔ ایک بندے کا نقصان ہو گیا تو باقی سارے بندے مل کر اس کو سٹینڈ کر دیں، اس کو کاروبار بنا دیں، یہ اس کی مدد ہے۔ آپ ایک ایسا ادارہ بنائیں، اس ادارے کے اندر یہ ساری چیزیں رکھیں کہ ہم نے ایک بندے کو سٹینڈ کرنا ہے، کاروبار دینا ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہوں، لیکن وہاں ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کریں کہ ہم نے جو قرض دینا ہے وہ سود پہ دینا ہے، تو پھر آپ کا یہ ادارہ جو ہے وہ سودی سسٹم پہ چلے گا۔ یہی چیز جو ہے وہ انشورنس میں بھی آتی ہے کہ وہ باہمی مدد تو ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب قرضے کی بات آتی ہے تو وہ قرضہ جو ہے وہ سود کے بغیر نہیں دیتے۔ جب ان کا قرضہ سود کے بغیر نہیں ہے تو پھر ہمارا روایتی انشورنس سسٹم جو ہے وہ بیکار ہے، وہ سود پر مبنی ہے۔ اب اسلام کس معاہدے کا قائل ہے؟ اس حوالے سے 3 اہم پوائنٹ نوٹ فرما لیں، یاد رکھیں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قرض جر منفعتہ فہو الربا۔ فرمایا ہر وہ قرض جو نفع دے وہ سود ہے۔ مثلا آپ نے ایک شخص کو پیسے دیے، ادھار ہی سمجھ لے، دے دیے، قرض دے دیا 1,00,000 روپیہ، لیکن آپ نے کہا جب واپس کرنا ہوگا تو تمہیں 1,00,000 کے ساتھ 5,000 اضافی ادا کرنے پڑیں گے، تو یہ جو قرض کے ساتھ نفع لیا جا رہا ہے فَهُوَ مَنْفَعَتُهُ الرِّبَا۔ فرمایا یہ جو منافع ہے یہ سود ہے۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب اسلام کس انویسٹمنٹ کا قائل ہے؟ کہاں پیسے انویسٹ کیے جائیں تو اسلام کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور کہاں نہ کیے جائیں تو کہتا ہے اسلام کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے چھوٹا سا اصول ذہن میں رکھیں، اگر آپ بطور انویسٹمنٹر کسی کو پیسے دیں تو اس میں رسک ضرور ہونا چاہیے۔ اسلام کا یہ اصول ہے، آپ رسک کے طور پہ پیسے دیں۔ رسک کیا ہے؟ مطلب آپ نے پیسے دیے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو نفع ملے یا نہ ملے، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں، ساری چیزیں اس میں موجود ہوں،
ممکن ہے آپ کو تھوڑا نفع ملے، ممکن ہے بالکل نہ ملے، ممکن ہے کہ جو آپ کی اصل اماؤنٹ ہے وہ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں اس ایک جو ہے انویسٹمنٹ میں موجود ہوں گی تو اس کو کہتے ہیں رسک کی بنیاد پہ انویسٹمنٹ کرنا۔ تو اسلام جو ہے اس چیز کا قائل ہے۔ ہمارا جو روایتی بینک سسٹم ہے، اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو ادھر کیا ہوتا ہے جی، وہاں بینک کو لاس ہو یا پرافٹ ہو، آپ کو اپنے پیسے پورے ملیں گے، آپ کو نفع ملے گا ہی ملے گا۔ یعنی آپ بینک میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں جی، بینک کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا، بینک سارے کا سارا جل بھی جائے، بینک سارے کا سارا برباد بھی ہو جائے، تو آپ کے جو پیسے ہیں آپ کی اصل اماؤنٹ بھی محفوظ رہے گی، آپ کو اصل اماؤنٹ بھی ملے گی اور آپ کے پرافٹ میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ اصل اماؤنٹ کے لیے آپ بالکل بے خطر ہو چکے ہیں کہ ہمارے اصل پیسے تو محفوظ ہیں، آگے بات ہوتی ہے پرافٹ کی۔ اسلام کہتا ہے یہ نہیں، جہاں رسک نہیں ہے وہ انویسٹمنٹ جائز بھی نہیں ہے۔ مثلا ایسے ہونا چاہیے کہ آپ نے پیسے جمع کروائے، دو بھائیوں نے مل کے، میں عرض کر دیتا ہوں آگے جا کے، ایک مضاربت ہوتا ہے اور ایک شرکت ہوتا ہے۔ اسلام ان دو چیزوں کا قائل ہے، اور اس کی کچھ مثالیں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ملتی ہیں۔ شرکت اور مضاربت کیا ہے؟ شرکت یہ ہے کہ 100 روپیہ میرا ہے، 100 روپیہ آپ کا ہے، دو بندوں نے 100 روپیہ لگایا، اب آدھی لیبر میری اور آدھی اس کی ہے۔ اب ہوگا کیا، دونوں میں پیسہ بھی وہ 50-50 لگا رہے ہیں، اور جب نفع ملے گا وہ بھی 50-50 ملے گا، دونوں کو ایسے ملے گا۔ یہ ہے شرکت، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے مضاربت۔ مضاربت کیا ہے؟ پیسہ میرا ہے، لیبر میری ہے، فن میرے پاس ہے، میں کسی ایک شخص کو پیسے دے دیتا ہوں کہ یہ تم چلاؤ یار، سارا کچھ میرے پاس ہے، یا ایک دوسرا بندہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ مجھے پیسے دے دے کہ یار آپ کے پاس فن بھی ہے، آپ کے پاس بندے بھی ہیں، آپ کے پاس سارا کچھ ہے، آپ یہ پیسے لے لیں، آپ کاروبار کریں۔ اب اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، یہ مضاربت ہے۔ یہ والی جو صورت ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اختیار فرمائی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا جو مال نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے وہ مضاربت کی بنیاد پر آتا ہے۔ مال کسی کا ہے، لیبر کسی کی ہے، پیسہ کسی کا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے محنت کر کے اس کو آگے سیل کیا ہے، تو اس میں جو نفع ہے وہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو بھی ملا۔ تو یہ جو ہے شرکت ہو یا مضاربت ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہمارا بینک جو ہے، جو ہمارے روایتی بینک ہیں، اگر وہ ہم سے شرکت یا مضاربت کے نام سے پیسے لے لیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ اجازت ہے، اگر بینک لے لے تو کیا جائز ہوگا شرکت کے نام پہ یا مضاربت کے نام پہ؟ وہ شرکت کے نام پہ لیں یا مضاربت کے نام پہ لیں، بینک میں یہ دونوں ناجائز ہیں۔ آپ پوچھیں گے جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہاں شرکت کے طور پہ بھی آپ پیسے دیں یا مضاربت کے طور پر بھی پیسے دیں، وہاں جو قرض دیا جاتا ہے وہ سود کی جو ہے وہ زد میں دیا جاتا ہے۔ 1 لاکھ لیں گے تو بدلے میں آپ کو جو ہے وہ 10-20 ہزار یا 5 ہزار جتنا بھی ان کا سود بنتا ہے واپس آپ کو لوٹانا پڑے گا۔ تو جب ایک ادارہ ساتھ سود والے معاملات بھی کرتا ہے تو سارا سسٹم ایک جو ہے وہ لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسلام ایسے سسٹم کا قائل نہیں ہے۔ اس وجہ سے شرکت اور مضاربت اس مقام پہ جائز ہے جہاں کسی قسم کا سود والا معاملہ نہ ہو۔ اسی طرح یہاں ہمیں ایک چیز کا تو پتہ چلا کہ کاروبار وہ کرنا چاہیے، انویسٹمنٹ وہاں کرنی چاہیے جو رسک کی بنیاد پہ ہو۔ دوسری چیز کہ شرکت اور مضاربت وہاں جائز ہے جہاں سودی لین دین نہ ہو، جہاں سودی سسٹم نہ ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ہمارے ہاں جو انشورنس کے ساتھ ساتھ ہمارا بینک کا سسٹم ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی کہتا ہے، تیسری بات سمجھ لیجئے کہ پیسے 2 طریقے سے کمائے جاتے ہیں، ایک محنت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کی کوئی بھی مینٹلی ایفرٹ ہو، ایک جسمانی محنت اور ایک جو ہے وہ ذہنی محنت۔
دونوں محنتیں شامل ہوں پھر جو ہے وہ اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہارا پیسہ جائز ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ مزدور ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، 8 گھنٹے اس نے مزدوری کی، اس کو 8 گھنٹے کے صرف اور صرف مل رہا ہے جی 1000 روپیہ، لیکن یہ اس کی جسمانی محنت ہے۔ دوسری طرف ایسا شخص ہے جو صرف 40 منٹ کا ایک لیکچر دے رہا ہے، پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ لیکچر دے رہا ہے، اس کی مینٹلی ایفرٹ ہے، اس کو 40 منٹ کے بدلے جو ہے وہ 4000 روپیہ مل رہا ہے۔ اسلام کہتے ہیں یہ دونوں جائز ہے۔ کیوں؟ کہ دونوں میں ایک میں جو جسمانی جو ایفرٹ شامل ہے اور ایک میں جو ہے وہ ذہنی ایفرٹ شامل ہے۔ جہاں انسان کی جسمانی کوشش ہو وہ بھی منافع جائز ہے، اور جہاں اسلام کہتا ہے جہاں ذہنی محنت شامل ہو وہ منافع بھی جائز ہے۔ چوتھی بات سمجھ لیجئے، اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے، پیسے کے بدلے میں اضافی پیسہ لیں گے وہ تو سود ہے، جیسے میں نے قرض کی مثال دی، لیکن اگر درمیان میں کوئی شے آ جائے، کوئی چیز آ جائے، پھر منافع لیں تو پھر جائز ہے۔ مثلا یہ مائک کی مثال لے لی، یہ سپیکر کی مثال لے لیجئے، میں خریدتا ہوں اس مائک کو 1000 روپے کا، اب میں نے خریدا 1000 کا، آگے میں بیچ دوں 1500 کا یا 1200 کا یا 1400 کا یا 1100 کا، درمیان میں یہ چیز آ گئی یعنی مائک آ گیا، تو ایسی پرافٹ جو ہے وہ اسلام کہتا ہے یہ جائز ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز، گھڑی ہے، پنکھے ہیں، اے سی ہے، جو مرضی چیز لے لیں، درمیان میں اگر چیز آ گئی تو اسلام کہتا ہے درمیان میں اگر دو پیسوں کے درمیان، دو تجارتوں کے درمیان اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو ایسی جو ہے وہ تجارت اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے، پرافٹ کی لیمٹ کتنی ہونی چاہیے؟ ایک چیز میں نے خریدی ہے 100 روپے کی، اب اس میں پرافٹ کتنی لینی چاہیے؟ اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام نے پرافٹ کی لیمٹ طے نہیں کی۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے 100 کی خریدی ہے کہ صرف 110 کی بیچ سکتے ہو، یا 120 کی بیچ سکتے ہو، یا 150 کی بیچ سکتے ہو، یا 200 کی بیچ سکتے ہو۔ اسلام نے جو ہے وہ یہ ہمارے اوپر چھوڑا ہوا ہے، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ لوگوں کا استحصال نہ کرو، لوگوں کو لوٹو نہ، کہ ایک چیز آپ 1000 کی خرید رہے ہیں اور بدلے میں آپ بیچ رہے ہیں 2500 روپے کی، 2000 کی۔ اسلام استحصال کی بھی اجازت نہیں دیتا، اسلام دوسروں کو لوٹنے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ ہاں نفع لو، اسلام اس کا قائل ہے، نفع لو، پرافٹ لو، لیکن اتنی لو جتنا تمہارا حق بنتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس کی کوئی قید نہیں لگائی، قید لگ جاتی تو پھر ہر بندہ لپیٹ میں آ جانا تھا۔ اسلام نے اس کو آزاد چھوڑا ہے، پرافٹ لے سکتے ہیں، نفع لے سکتے ہیں، لیکن کتنا جی؟ جتنا جائز ہے، لوگوں کا استحصال نہ ہو۔ اب یہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے، پیسے کے بدلے میں پیسہ لیں تو وہ تو سود کے زمرے میں آتا ہے، درمیان میں چیز آ گئی تو یہ کیسے جائز ہوا؟ چونکہ یہاں ویلتھ آف سرکولیشن ہے، یعنی کہ مال و دولت کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں جا رہی ہے۔ ایک چیز آپ نے لاہور سے خریدی، وہ سیالکوٹ میں آئی، سیالکوٹ سے چلی تو آگے چلی گئی، اس کے ہاتھ سے پیسہ آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ کے ہاتھ سے پیسہ آگے چلا گیا۔ اسلام کہتا ہے پیسہ گردش میں رہے، چیز گردش میں رہے۔ اگر یہ چیزیں گردش میں رہیں گی، پیسہ گردش میں رہے گا، آپ وہاں سے خریدیں، آگے بیچ دیں، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ دولت کی جو سرکولیشن ہے، ایک دوسرے کو آگے لینا پھر دینا، اسلام اس چیز کا قائل ہے۔ اس سلسلے میں جو سود ہے، کوئی مذہب اٹھا لیں، کسی مذہب کی کوئی کتاب اٹھا لیں، جو مذہب اخلاقیات پر مبنی ہے، کسی بھی مذہب میں سود جائز نہیں ہے۔ عیسائیت ہوں یا یہودی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کے ہاں جو ہے وہ سود جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو سود کی بڑی سختی کے ساتھ مذمت کی گئی ہے۔ ہر ایک کے ہاں یہ سود کی اجازت نہیں ہے۔ ہر وہ کام جس میں غریب سے غریب تر ہو جائے اور غریب کو لوٹا جائے، کوئی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اب یہاں یہ بھی سوال ہوتا ہے، اگر روایتی انشورنس سسٹم جو ہے وہ ہمارا سود پہ چل رہا ہے، کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی شکیں ایسی ہیں کہ جو غیر اسلامی ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ سود پہ قرضہ دیتے ہیں، غیر اسلامی ہیں، تو کیا متبادل بھی کوئی نظام ہے؟ پھر ظاہری بات ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں
کوئی نہ اپنی انشورنس کرواؤں، میں اپنے آپ کو محفوظ کروں، میں نے اتنی مہنگی گاڑی لی ہے میں اس کی بھی انشورنس کرواؤں، میرا اتنا بڑا گھر ہے، میرے بال بچے ہیں، میں نے ان کی شادیاں کرنی ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کرواؤں۔ آیا اسلام نے اس کا متبادل نظام بھی دیا ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں آج کل جو ہے انشورنس کے مقابلے میں جو چیز آئی ہے وہ ہے تکافل۔ تکافل کو مختلف مکاتب فکر نے اپنے اپنے حساب سے رائج کیا ہے۔ ہر مکتبہ فکر کا تقریباً جو اسلامی بینکنگ سسٹم ہے، اسلامی جو اصول ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تکافل کو متعارف کروایا ہے۔ اب تکافل ہے کیا؟ تکافل یہ ہے، مثلاً 100 روپیہ بندہ انویسٹ کرتا ہے بیمہ پالیسی کی طرز پر، اور یہ 100 روپیہ ایک بندے نے دیا، حتیٰ کہ دوسرے نے، تیسرے نے، یوں سمجھے کہ 100 بندے نے 100 روپیہ جمع کروا دیا۔ پھر آگے معاملہ بڑھتا گیا، 1000 تک یہ معاملہ چلے جائے یا 1 لاکھ تک چلا جائے۔ 1 لاکھ بندہ جو ہے 100 روپے ایک کمپنی کو دیتا ہے، تکافل والوں کو۔ اب تکافل والے کیا کرتے ہیں؟ یہ جو 100 روپیہ دیا گیا، یہ سارے کا سارا یہ آپ کا انشورنس میں نہیں ہوگا، 100 کا 100 انشورنس کے لیے نہیں ہوگا، اس میں جو 10% ہوگا وہ صرف انشورنس کے لیے ہوگا، اور باقی جو ہے وہ 90% جو ہے وہ کاروبار کے لیے لگائیں گے تکافل والے۔ وہ 90% جو ہے اس کے اندر جو نفع ملے گا وہ برابر برابر تقسیم ہوگا، لیکن جو 10% ہوگا وہ آپ نے دیا تھا انشورنس کے لیے، اس میں کیا ہوگا؟ جتنے آپ کے اراکین ہیں، جتنے ممبر ہیں، اللہ نہ کرے اگر کسی کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی معاملہ آ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ جو 10% تھا، 10% تھا، وہ اس لیے تھا، وہ بطور تحفہ جمع کروایا جا رہا ہے، باقاعدہ اس میں شکیں شامل ہوتی ہیں کہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس 10% کی مد سے جتنے پیسے اسے چاہیے ہوں گے، اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی معاملہ پیش آ گیا، وہ 10% میں سے اسے دیا جائے گا۔ تکافل کا یہ سسٹم ہے۔ اس کے بعد تکافل میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال ہو گئے تکافل کروایا ہے لیکن میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، تو میرا 10% کہاں جائے گا؟ تو یہ یاد رکھیں، وہ 10% اسے نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ جو وہ اس کی 10% انویسٹمنٹ تھی وہ گفٹ کے طور پہ تھی، 90% جو ہے وہ اس کی انویسٹمنٹ کاروبار کے طور پر تھی، جو اس کو برابر برابر سب میں نفع تقسیم ہو رہا ہے، اور جو 10% تھی وہ گفٹ کے طور پہ تھی کہ اگر ہمارے کسی ممبر کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، ان پیسوں میں سے یہ اسے دیا جائے گا۔ لیکن تکافل میں تھوڑا سا ایک مسئلہ وہ جو میرے ذہن میں ہے کہ اس کو حکومت کی چھتری نصیب نہیں ہے، مطلب کہ اس کی جو قیادت کرنے والے احباب ہیں وہ حکومتی نمائندے نہیں ہیں، بلکہ لوکل سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے، اور ممکن ہے جو لوکل سطح پہ ہو کسی وقت بھی فراڈ بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہوتا ہے اس میں، لیکن اللہ کے فضل اور توفیق سے کافی سالوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے، ابھی تک یہ اس سے بچا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ حکومت بھی ایسے سسٹم کو متعارف کروائے جو سود سے پاک ہو۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ابو داود شریف کی کتاب البیوع ہے اور حدیث نمبر ہے 3331۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی روایت فرماتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیاتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا اکل الربا۔ فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو سود سے بچ سکے، کسی نہ کسی صورت میں وہ سود والے معاملات میں پھنسا ہوگا۔ فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ۔ فرمایا اگر وہ سود تو نہیں کھا رہا لیکن سود کی کوئی نہ کوئی باب اسے مل رہی ہے، بخارات اسے مل رہے ہیں سود کے، تو لہٰذا ہر صورت میں کوشش کریں جس قدر ممکن ہو سکے سود سے بچا جائے۔ ایک اور روایت میں نبی تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داود شریف کتاب البیوع حدیث نمبر ہے 3333۔ حدیث پاک کے راوی ہیں جناب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ۔ فرمایا سود کھانے والا اور سود جو ہے وہ کھلانے والا اور اس کے اوپر گواہ بننے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا
فرمایا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب یہاں رک کے اس حدیث کی روشنی میں ایک اور مسئلہ عرض کر دوں۔ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے، تقریباً تمام مکاتب فکر کے ہاں بینک کی ملازمت سے جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا وکاتبہ، کہ سودی نظام کو لکھنے والا بھی وہ اسی میں شامل ہے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر کوئی اور جاب نہیں ملتی تو پھر کوشش کریں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے کوشش کریں کوئی اور جاب نصیب ہو جائے۔ لیکن اگر پھر بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ بھوکے مر رہے ہیں، پھر فقہاء نے اجازت دی ہے، یہ تقریباً تمام مکاتب فکر اس چیز کے قائل ہیں کہ چونکہ بینکنگ سسٹم وہ سود پہ مبنی ہے، لہٰذا اس کی ملازمت سے بھی بچا جائے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے کہ جو ہمیشہ لینے کی کم اور دینے کی زیادہ بات کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے کفارے ہیں، روزہ توڑ دیا فرمایا مسکینوں کو دو، زہار کر لیا فرمایا مسکینوں کو دو، اسی طرح ہر سال جو ہے 2.5% زکوٰۃ نکالو غرباء کو دو۔ اسلام دینے کی بات کرتا ہے کہ لوگوں کو دیں۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو ہر صورت میں دینے کی بات کرتا ہے، لینے کی بات کم کرتا ہے، دینے کی بات زیادہ کرتا ہے، چونکہ جب کسی کو دیں گے تو غریب کا اس میں فائدہ ہوگا۔ اسلام اس چیز کا قائل ہے کہ غریب کا ہر صورت میں فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بس آخری بات، ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے ڈاؤن پیمنٹ کا۔ وہ پیسے جمع کروائے بیانہ کے طور پہ، اگر معاہدے پہ نہ پہنچ سکے تو ہمارے ہاں وہ پیسے مر جاتے ہیں۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں ہے، اسلام کا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا کہ دھوکہ، جوا، غرر، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری کمیٹیوں کے جو مختلف قسم کی شروع ہو چکی ہیں، اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے۔ اب ڈاؤن پیمنٹ جو ہوتی ہے، معاہدہ ہو گیا جی 5 لاکھ کا، آپ نے 1 لاکھ بیانہ دے دیا، اب ڈیو ڈیٹ پر ہم جو ہے وہ پیسے نہیں پہنچ سکے، تو ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے وہ کیا ہے جی، وہ 1 لاکھ آپ کا ضائع ہو گیا۔ اسلام کہتا ہے کیوں ہوا جی، اس کا حلال کا کمایا ہوا مال ہے، ضائع کیوں ہوا؟ یہ اس کی غلطی تو ہے، وہ ایک معاہدے پہ نہیں پہنچا، لیکن پیسہ ضائع ہونے کا کوئی جو ہے وہ تک نہیں بنتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ہمارے یہاں ہڑپ کیا جا رہا ہے۔ وہی بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرب قیامت ایسا ہوگا لوگ نہیں پرواہ کریں گے کہ ام من الحلال ام من الحرام، کہ حلال آ رہے ہیں یا کہ حرام آ رہے ہیں، بس مال آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے۔ تو ہماری بے شمار صورتیں ایسی ہیں اسلامک جو سسٹم جن کی جو ہے وہ جس سے منع کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو سود پہ مبنی ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے مختصر وقت میں ان کی تھوڑی ڈیٹیل میں عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ